अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस मौजू के ऊपर दोबारा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। हमारे दोस्तों को शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं और मेरा मतलब है 20 साल के बाद आपको किसी बंदे का फ़ोन आया, 13 साल के बाद फ़ोन भी शिकवे का आए तो आप सर पीट लेते हैं अपना। अच्छा जी, तो मैं याद आ गया हूँ, ठीक है। एनी हाउ, गुज़िश्ता दिनों जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ऐवान सनत व तिजारत। ऐवान, वो ऐवान हाय जो है वो वफाक है, वफाक ऐवान हाय। ये ऐवान सनत व तिजारत लाहौर है, जिसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी कहते हैं। और वहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मियाँ साहब को टो कर रही है पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी, और पॉलिटिकली उनके मुखालफिन का ये इल्ज़ाम था कि जनाब ISI सेटिंग करवा के दें डी। मैं कोट अन कोट सर, मैं तो डरपोक आदमी हूँ सर, टेढ़ टांके लगे ने सर, ठीक है। कान चो उल्टा उच्चा सुनाई देंदा, एक थप्पड़ भी मारिया सर, कान चो उच्चा सुनाई देंदा, लत्था मारिया सर, ठीक है। लेकिन सर मैं ये कहा गया मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाकदीन से, फिर हमने पता किया तो हमें बताया गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चैम्बर के अंदर से बताया गया, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब के स्टाफ ने खुद राब्ता किया था और इस ख्वाहिश का इजहार किया था। नॉर्मली जो तरीका है तो मतलब कि दो सूरतें होती हैं। एक, चैम्बर किसी शख्सियत को ख़त लिखता है कि जी आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे यहाँ पॉलिसी स्टेटमेंट दें, और दूसरा कोई शख्सियत जो होती है वो इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि हम चैम्बर आना चाह रहे हैं इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। तो ये ख्वाहिश जो थी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से थी कि वो चैम्बर आएँ और यहाँ पे बैठ के अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता दिनों साबिक़ प्रेसिडेंट्स जो हैं उनका एक वफ़द जो है, साबिक़ प्रेसिडेंट ये पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशंस फ्रंट PAF के जो थे, वो मौजूदा सदर जो हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काशिफ अनवर शेख साहब, जो कि जनाब आसफ़ शेख साहब के साहबजादे हैं, शेख आसफ़ साहब के साहबजादे हैं। और शेख आसफ़ साहब से हमारा किल कांटों वाला प्यारा पुराना प्यार मोहब्बत ठीक है। वो उनकी एक फैक्ट्री थी तो मैंने अच्छा वो कील, ये जो कील बनाने की होती है ना, बड़ी अहमियत होती है इसकी। तो जेड़ा भी मेहमान आना ना शेख साहब के दौर के अंदर लाहौर चैम्बर के अंदर, तो शेख साहब ने ना किल कांटे का मसला लेके बह जाना। देखें जनाब, लोकल जो देखिए इस वक्त असेंबलिंग हो रही है उसमें किल कांटे बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम ये तो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हम प्रोड्यूस करते हैं। और शेख साहब का स्टैंडर्ड ठीक है, ठीक है, यार ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक है। तो वो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं तो आप किया करें। तो मैंने शेख साहब को छेड़ना, शेख साहब हूँ इतने भी किल कांटे की गल ना शुरू कर देना। तो शेख साहब जिंदा दिल आदमी, उन्होंने हंस के कहना तू बाज नहीं आना, ठीक है। तो वो शेख साहब शेख आसफ़ साहब के साहबजादे हैं, काशिफ अनवर शेख साहब। अच्छा, काशिफ अनवर शेख साहब जो हैं उन्होंने उनसे वो 5 साबिक़ सदूर PAF के मिलने गए। नाम मैं नहीं लेना, फिर लोगों को इतराज़ हो जाता है। वो मिलने गए, उन्होंने शिकवा किया कि जनाब आप हमें चैम्बर्स के फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते। तो शेख साहब, काशिफ अनवर शेख साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आपको इन्वाइट करते हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो आप बाकी EC मेंबर्स को और एक्स प्रेसिडेंट को करते हैं वो हमें दिखा दें, ये हमारे मोबाइल है, इसमें चेक कर लीजिए, हमें कोई इनविटेशन नहीं आता किसी फंक्शन का। तो वो 5 प्रेसिडेंट जो थे वो उनमें से 4 इस फंक्शन में भी मौजूद नहीं थे। उनमें से एक नोमान कबीर साहब मौजूद थे, एक्स प्रेसिडेंट हैं। जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ, जहाँ पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो नोमान कबीर साहब जो थे वो हाथ मिला, उनसे नवाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे 4 प्रेसिडेंट जो हैं, और मैं भी इसी मेंबर के तौर पे आया हूँ, एज एक्स प्रेसिडेंट नहीं आया, उनको यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। तो मरियम पीछे खड़ी हुई थी, हमारे जशूश ने बताया। तो मरियम ने कहा कि आप घर खाने पे तशरीफ़ लाएँ, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार है, उन्होंने ऐसे पीछे सर करके अपने स्टाफ को मुखातब होते हैं, भाई इनके लिए अरेंज करें, नाश्ता रखते हैं इनके साथ। उन्होंने तो अब ज़ाहिर है अब्बा जी ने जब कह दिया तो फिर मरियम बीबी ने एक कदम आगे जाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो आपका घर है,
آپ جب مرضی آئیں آپ. تو نعمان کبیر دے وہ نکل گیا نہیں کدوں آئی. انہوں نے کہا آپ کا گھر ہے, آپ جب مرضی آنا چاہیں آپ آئیں, ٹھیک ہے. تو اے جناب, اب مسئلہ یہ ہے کہ کاشف انور شیخ صاحب جن کو بلانے سے انہوں نے کیا, اچھا کاشف انور شیخ صاحب کا بھی میں آپ کو لاجک یا جسٹیفیکیشن بتاتا ہوں. کاشف انور شیخ صاحب نے جن لوگوں کو نہیں بلایا ان کو میاں نواز شریف اور مستقبل کی وزیر اعظم مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ تو ہمارے فیملی ممبر ہیں, آپ کا تو اپنا گھر ہے, آپ جب مرضی آئیں. ہے تو کاشف انور شیخ صاحب کی کلا بازی لاگ گئی نا. حالانکہ کاشف انور شیخ صاحب نے کسی اور جذبے کے تحت, میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں چونکہ شیخ آصف صاحب کو بھی جانتا ہوں, ان کے والد کو اور ان کو بھی جانتا ہوں, انہوں نے اس لیے شاید نہ ان کو اس فنکشن میں آنے سے روکا ہو کہ وہ کوئی مخاصمت ہے یا پولیٹیکل الائنمنٹ ہے یا مخالفت ہے. ویسے بائی دا وے مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ انجم نثار صاحب تشریف رکھتے تھے جو فیڈریشن کے صدر ہیں. میں نے وہ تصویریں جو دیکھی تھیں یا ویڈیو جو دیکھی تھی, میری نظر نہیں پئی, نظر کمزور ہو گئی سر. اے ویکھو میں تھانوں ویکھن واسطے بھی اینک لا لینا, ٹھیک ہے, اے والی اینک. وہ جو شیخ صاحب نے مجھے مہنگی اینک بھجوائی ہے نا کینٹونمنٹ سے, کینٹ سے مجھے اینک آئی ہے تاکہ میں ان کی مرضی کا دیکھا کروں. نہیں, کینٹ سے ان کی دکان ہے بہت بڑی, انہوں نے اینک بھجوائی تھی, وہ میں احتیاطاً نہیں لگاتا یار, زیادہ استعمال کرنے سے ٹوٹ نہ جائے, بڑی مہنگی اینک. اچھا یہ میں لگا لیتا ہوں تو آپ بھی مجھے اچھے اچھے نظر آئیں, صاف صاف نظر آئیں. تو خیر وہ بیسیکلی کاشف انور شیخ صاحب نے شاید اس لیے نہ بلایا ہو کیونکہ یہ جو ہیں سابق صدور جو 5 ہیں, ان کا تعلق پیاف سے تھا. اچھا پیاف کیا تھا؟ پیاف جو تھا وہ ایک ریوولٹ تھا, کیونکہ 96 سے ہم نے ان کو کور کرنا شروع کیا, 95-96 میں ان کی فارمیشن ہوئی. 96 سے ہم نے ان کو کور کرنا شروع کیا نا, تو پیاف جو تھی وہ بیسیکلی کیا تھی کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جس طرح آج کل ایپٹما میں ہوتا ہے, جس طرح باقی تنظیموں میں ہوتا ہے, بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں اور جن کے مینیجر ہیں 5-5, 4-4 ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے, اور جن کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے, وہ انہوں نے چیمبر کو ایک کلب بنایا ہوا تھا, وہاں پہ بیٹھتے تھے, آپس میں طے کر لیتے تھے, ایس دفعہ پریزیڈنٹ تو بن جا, وائس پریزیڈنٹ میں بن جانا, سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں بنا دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور جناب چلو جی چیمبر کے الیکشن ہو گئے. تو پیاف نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ سب کچھ بڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے. اچھا پیاف جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے کوٹ لکھپت انڈسٹریل ایریا کو ایکسٹینڈ کیا تھا, اور 10-10 مرلے کے کنال کے انڈسٹریل پلاٹ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگ سکیں وہ تقسیم کیے تھے. یہ لوگ اس وقت تک جو تھے وہ گرو کر گئے, ترقی کی, محنت کی انہوں نے, اور یہ گرو کر گئے, اور اس گرو کرنے کے نتیجے کے اندر اب ان کا خیال تھا کہ انہوں منوں تے سانوں بھی گنو, ہمیں بھی شمار کیا جائے, ہم بھی اس ملک کے, اس شہر کے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سہگل اور مگوں اور اس طرح کے سارے کردار اور منشے, ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا یار دسو یار ہے, میرا مطلب ہے کہ کوٹ لاکھ مطلب حقارت تھی. تو اس کے خلاف پھر یہ ریوولٹ ہوا, کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ بھی تو انڈسٹری ان کی تبھی وہاں پہ کامیاب ہوئی نا کہ ان کی پچھلی 2 نسلیں انڈسٹری چلاتی ہوئی آ رہی تھیں, تو ریسورسز کم تھے, جیسے ہی سپیس ملی, ریسورسز ملے, تو یہ بھی ایک دم سپرنگ کی طرح اچھل کے چھت کو بجے, تو ان کی انڈسٹریاں بھی بڑی ہو گئیں. تو پھر انہوں نے آ کے چیمبر کے اندر چیلنج کیا, تو چیلنج کر کے جناب انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو منوایا, اور اب وہ جو ہیں وہ چیمبر کی پولیٹکس کے اندر 50-50 کے پارٹنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگرچہ اب پیاف بھی ٹوٹ گئی 2 حصوں میں, فاؤنڈر بھی ٹوٹ گئی 2 حصے, جو وہ کسی دن پھر تو ہم دساں گے ہیں. آہو پیاف کے بھی 2 حصے ہو گئے اور فاؤنڈر کے بھی 2 حصے ہو گئے. یہ ٹریڈ باڈیز کے اندر ایسا چلتا رہتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ والے باغی گروپ تھا, اور انہوں نے بغاوت کس کے خلاف کی تھی, میاں صاحب کے گروپ کے خلاف بغاوت کی تھی نا. مطلب یہ جو پیاف والے تھے یہ تو میاں نواز شریف یا اس لیول کے جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کے خلاف بغاوت تھی نا. تو اب میرا خدشہ ہے کہ کاشف انور شیخ صاحب نے کہ یار باغی گروپ پہ گئے,
ہیں انہوں نے اگر کوئی الٹا سیدھا سوال کر دیا تو لاہور چیمبر دے اتنے سارا میرا مطلب ہے میاں صاحب شکر رنجی سے نہ جائیں تو انہوں نے شاید نہ بلایا ہو. میں یہ بات فرض کر لیتا ہوں کاشف صاحب کی شخصیت کو جانتے ہوئے کہ وہ بڑے محتاط اور باعدہ بک چلنے والے بچے ہیں. ہمارے تو بچے ہی ہے نا جی. میرا یار جب شیخ آصف ہوئے گا تب کاشف تو برخوردار ہی ہوئے گا نا جی. تو وہ بڑے احتیاط اور محتاط چلنے والے برخوردار ہیں, تو اس لیے انہوں نے یہ لیا ہوگا. لیکن لاہور چیمبر کو کور کرتے میں نے بھی کوئی 15-20 سال تو کور کیا ہے. لاہور چیمبر کے اندر اتنی بیرونقی کبھی نہیں ہوئی جتنی نواز شریف صاحب کے آنے والے دن تھی. کاشف انور شاہ صاحب کی محتاط طبیعت کہہ لیں کہ انہوں نے سلیکٹڈ لوگ بلائے تھے. مطلب لاہور چیمبر کا حال یار, کلیکٹر کسٹم آئے تو اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور 3 ٹائم پرائم منسٹر جڑا کہ 4th ٹائم بننے جا رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ مستقبل کی پرائم منسٹر مریم نواز شریف آ رہی ہیں, اور حال کے اندر صرف ٹیبل کے ارد گرد والی ہی سیٹیں, اور وہ بھی پوری نہیں فل تھیں, اور سیٹوں کے بعد جو دوسری لیئر ہوتی ہے, دوسری لائن ہوتی ہے, اور دوسری لائن کے بعد پھر دیوار کے ساتھ ایک تیسری لائن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری خالی پڑی ہوئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ کاشف صاحب کے اندر بھی کوئی یوتھیا جراثیم سرایت کر گئے ہیں, شیخ آصف صاحب کو دھیان کرنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے جیسے ان سے مینج ہو سکتا تھا انہوں نے مینج کیا. میرا خیال تو یہ ہے کہ اس ہال کے اندر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی یار, کیا خیال ہے؟ تو بہرحال جی وہ باغی گروپ جو ہے آخری کلوزنگ وہ باغی گروپ جو ہے جس کو سمبلائز کیا گیا کہ یہ جناب فاؤنڈرز آف دا لاہور چیمبر کے خلاف ایک بغاوت تھی, اس باغی گروپ کو میاں نواز شریف نے اپنے گھر کھانے پہ بلا لیا ہے ایکسکلوسیولی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میاں نواز شریف اگلی حکومت میں اپنے بدترین مخالف کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ اس انٹینشن کا اظہار ہے, اور اسی سے پھر یوتھیے ڈرائیو کرتے ہیں نا کہ عمران خان جو ہیں وہ مارچ میں باہر آ جائیں گے, کیونکہ نواز شریف کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہوگا پولیٹیکلی. تو جیسے ہی وہ پرائم منسٹر منتخب ہوں گے, حلف اٹھائیں گے, تو وہ عمران خان کو باہر نکالنے کا حکم دے دیں گے. پائن یہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود میں بڑے دنوں بعد بولن ڈیا, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی لڑائی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. ان کی لڑائی جو ہے وہ جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اپنی لڑائی لڑیں. دیکھو نا, میں بھی نہیں نام نہیں لے سکتا ہوں بھائی. عمران خان کی لڑائی حافظ نال ہے, اینج کال ٹھیک ہے نا, آہو عمران دی لڑائی حافظ نال ہے, نواز شریف نال نہیں ہے گی, سیدھی جی گل ہے. اور وہ تو آج بھی یہی کہتا ہے کہ فوج میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور مجھے بتائے کہ مجھے کب اقتدار میں لے کے واپس آنا ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے, الیکشن کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لڑائی جناب ان کی ہے, تو میاں نواز شریف نے اس لڑائی کے اندر نہیں ٹانگ پھنسانی, ٹھیک ہے. ہاں ہر دفعہ نواز شریف صاحب غلط پاسے کیوں ٹانگ پھنسا کے گھر جائیں نا جی, محتاط رہنا ہوگا. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کریں. یوتھیو مارچ باہر نہیں آ رہا تھوڑا خان, آہو سن لو میرے کو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.